الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت دا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی دا انعام ہے کہ رب العالمین نے سکو اس بابرکت محفل بارونق پر نور محفل دے اندر آمردی توفیق عطا کیتی ہے۔ اے محفل بابرکت اور پر نور کیوں نہ ہوئے کہ اس دے اندر رب العالمین دے کلام، مقدس کلام، محترم کلام کو ایک بچے نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظ کرام کو بہت بڑا مقام عطا کیتے اور رب العالمین نے مقدس بنائے۔ نبی علیہ السلام کی زبانی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو سارے لوگوں دے وچوں بہترین لوگ کو ہیں جڑے قرآن مجید پڑھدن اور پڑھیں۔ آیا سارے ذہن دے اندر نے فلاں آدمی بہترین ہے، فلاں آدمی چنگا ہے، فلاں اچھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرما چھوڑے تو سا جے کوئی چنگا کو، لیکن رب العالمین دے ہاں بہترین وہ بندہ ہے جڑا قرآن مجید کو پڑھ دے اور پڑھیں دے۔ اور اے قرآن مجید ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ رب العالمین نے ایک حرف دے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا کرنے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جے قرآن مجید ایک حرف پڑھے اللہ تبارک و تعالی کو 10 نیکیاں عطا کرنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمائے تو سمجھو مت کہ الف لام میم یہ ہکو حرف ہے، نہیں یہ 3 حرف ہیں، ان دے بدلے دے اندر رب العالمین 3 نیکیاں عطا کرنے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ جرے آدمی نے قرآن مجید کو حفظ کی دے اللہ تبارک و تعالی ان دے والدین کو قیامت الجمار ایسا تاج پویسن جنہیں یہ روشنی این سورج دے روشنی کو لو زیادہ ہو سی۔ اور ایمیں پرائیں کے لو سورج نہیں، ایشو سورج اگر کہیں دے گھر دے ہوتے آکے روشن تھی وے کتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا ایندے کو بھی بات قیامت الجمار ان دے والدین کو تاج پویا ویسی۔ اور فرمایا کہ یہ تو ان دے والدین دا اعزاز ہے، لیکن فرمایا کہ جرا آدمی خود قرآن مجید کو پڑھی بیٹھے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کیتے بیٹھے تو رب العالمین کو کتنا وجہ نیکیاں اور انعامات عطا کرے سن۔ اور نبی علیہ السلام نے بہت سارے ہی حفاظ کرام دے بارے نبی علیہ السلام نے فضائل بیان کی دیں۔ آپ علیہ السلام نے بارہا اے فرمائے کہ قرآن مجید کو پڑھیس اور اسے عمل کیتیس، قرآن مجید کو پڑھیس، قرآن مجید دے حلال کو حلال سمجھیس، قرآن مجید دے حرام کو حرام سمجھیس، یعنی جیری چیز قرآن مجید نے دسائی ہے پڑھن تو بعد یاد کرن تو بعد ان دے مطابق عمل کیتیس تو رب العالمین انعامات اور ترقیاں عطا کرے سی۔ تو این واسطے سب چاہیے ایسا قرآن مجید دے قریب ہوں، ایسا قرآن مجید کو اپنے سینے دے اندر جگہ دوں، اپنے گھر دے اندر قرآن مجید کی تلاوت کروں، سارے گھر قرآن مجید کی تلاوت نال آباد تھی میں،
سارے گھریں دے اندر رونق قرآن مجید دے نالا سی اسا دنیا دے ہر چیز اپنے گھریں دے اندر مہیا کر کلو اور رونق بنانا چاہتے ہیں لیکن سب تو بہترین رونق اچھی رونق اللہ تبارک و تعالیٰ جیری چیز عطا کرنے اور رب العالمین دا کلام ہے آپ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جیرے گھر دے اندر قرآن مجید نہیں پڑھیا ویندا وہ میں ہے جی میں قبرستان ہو اور آپ علیہ السلام نے فرمائے ان دی مثال میں ہے جی میں گھر ویران ہو سب کچھ ہونے دے باوجود قرآن مجید کہیں نہیں تا وہ گھر ویران ہے یہ واسطے جدہ تک لوگ مسلمان نے اپنے گھریں دے اندر قرآن مجید طلب تھا کی تھا قرآن مجید نے اپنے گھریں کو آباد کی تھا انہیں دے گھر آباد ہیں آج سارے گھریں دے اندر سکون کہنی پریشانی ہے ہر طرف نقصان ہی نقصان نظر آتا پہ انہیں وجہ یہ ہے کہ ایسا قرآن مجید دے نزدیک نہیں سے ملے قرآن مجید دے رسائے ہوئے احکام دے مطابق زندگی نسے گزرے دے نبی علیہ السلام دے رسائے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزاروں ہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون دے منا اللہ تبارک و تعالیٰ